اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة وطالبوها كلاب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا جو عنوان ہے وہ دنیا کی حقیقت. الیکشن کے بعد اچانک اس عنوان کو شروع کرنے کا ایک مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی بعد میں آپ کو معلوم ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے دنیا کو پیدا کیا. اور اس بات کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. لکھا ہے کتابوں میں، بڑے تعجب کی بات ہے، موت پر یقین صرف انسان اور جنات ہی کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی موت کا علم ہے. اور اس کی ایک مضبوط عقلی دلیل پیش کرتے ہیں علماء کہ اگر جانور کو اپنے موت کا یقین نہ ہوتا تو پھر جب ہم اسے پکڑتے ہیں تو وہ بھاگتا نہیں. کسی بھی قسم کا جانور ہو، کہ موذی ہو کہ غیر موذی، تھوڑی عقل والا ہو کہ عقل ہی نہیں، جب اسے پکڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی بے حد کوشش کرتا ہے. یہ کوشش اس کی بتاتی ہے کہ اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر میں نہ بچوں تو نہیں بچوں گا. تو غرض میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے. ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے کہ جب اتنی بری چیز ہے تو آپ کیوں پیدا کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حکمت اور مصلحت والے ہیں. اس سے پہلے یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس پوری کائنات میں، زمین کے نیچے آسمان کے اوپر نہیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. مشہور واقعہ ہے، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے غلاظت پاخانہ، جس کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت ہوتی ہے، سنتے ہوئے بھی کراہت ہوتی ہے. لیکن آپ غور کر کر دیکھے ہوں گے کبھی کبھی کہ اس میں بھی کیڑے ہوتے ہیں. ذرہ بڑھائیے نا، اس میں بھی کیڑے ہوتے ہیں. کسی اللہ والے نے ایک مرتبہ گزرتے گزرتے غلاظت پر نظر پڑ گئی تو اس کے اندر رہنے والے کیڑوں کو دیکھ کر سوچنے لگے کیا عجیب بات ہے کہ اس میں کیڑے پیدا کیوں ہوئے. آدمی کا دماغ ہے نا، کام کرتا رہتا ہے. اچھے لوگوں کا دماغ اچھا کام کرتا ہے، برے لوگوں کا دماغ برا کام کرتا ہے. اللہ والا تھا، اس کی نظر پڑ گئی اس غلاظت پر، اور غلاظت میں رہنے والے کیڑوں پر نظر پڑ کر سوچنے لگا کہ اللہ آپ بھی کی عجیب قدرت ہے.
کہ یہ کیڑے یہاں کیوں پیدا ہوئے اور ان کیڑوں کو یہاں پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ بھی رہتے ہیں غلاظت کے عین اندر۔ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، اللہ والوں کا جواب اللہ تعالیٰ فوراً دیتے ہیں، گناہ گواروں کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا جواب اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتے ہیں، گنہگاروں کو مہلت دیتے ہیں۔ 2-3 دن نہیں گزرے، اچانک وہ اللہ والے اندھے ہو گئے، آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہاں بیچ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی بھی چیز کو دیکھ کر حقیر مت سمجھو۔ اس کا اس حالت میں رہنے کا راز کیا ہے اللہ پہلے جانتے ہیں، بعد میں وہ جانتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر کے بال پراگندہ ہوں گے، کپڑے سادے سیدھے ہوں گے، مسافرانہ شکل و صورت ہوگی، لیکن وہ اندر سے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، وہ کسی کام پر قسم کھا لے تو ان کا کام خدا پورا کرتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بہت عجیب و غریب حالت رہے گی ان کی، سادے سیدھے ہوں گے، بالوں میں کنگھی تک نہیں ہوگی، کپڑوں میں پیوند ہوں گے، دور دور تک کسی کو ان کی عزت کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وہ اندر سے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، اور ان کا اور اللہ کے درمیان میں رشتہ اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، کسی بات پر وہ قسم کھا لے تو ان کی قسم کو خدا پورا کرتا ہے۔ بیٹو سیدھا بیٹو۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کی تفسیر میں آتا ہے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ دو بات ہیں، ایک بات جس کو تم حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نگاہ میں عزیز ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں حقیر ہی رہے لیکن تمہارے حقیر سمجھنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس غرور سے تم کو بھی حقیر بنا دے۔ حقیر اور عزیز، اچھا اور برا، پیارو جہاں تک یہ بات جائے اپنے دل دماغ میں بٹھا لے، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے لوگوں کو عزت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، ان کے مال کی وجہ سے مل رہی ہے۔ آدمی اچھا اور برا مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، آدمی اچھا اور برا کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، آدمی اچھا اور برا اس کی سواریوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، آدمی اچھا اور برا اس کی دولت اور پراپرٹی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آدمی اچھا اور برا اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ شاید میں مثال پیش کر دیا، جو اللہ کا بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور ایک اللہ کا بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے،
نہ پڑھنے والا بہترین ناشتہ کرتا ہے، نہ پڑھنے والا بہترین کپڑے پہنتا ہے، نہ پڑھنے والا 10 بجے 70-80 لاکھ روپے کی گاڑی پر سفر کرتا ہے، اور پڑھنے والا آدمی اڈلی وڑا کھاتا ہے یا نہیں تو بازار کی پوری کھاتا ہے، اور جب اسے سفر کرنے کا وقت آتا ہے حقیر سواری میں سفر کرتا ہے۔ اس کی اس حالت کو اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہماری عقل دھوکہ کھاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے نگاہ میں اور اللہ کی تمام مخلوق کی نگاہ میں عزیز ہوتا ہے، اور فجر کی نماز چھوڑ کر شاندار زندگی کرنے والا اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ کتنا بھی بولو، ہم سادے سیدھے لوگوں کو ریسپانس نہیں دیتے۔ جس کے پاس کچھ ٹھاٹ باٹ ہو، دولت ہو، ہمیں اسے ریسپانس بہت دیتے ہیں۔ غلاظت میں رہنے والا کیڑا جسے ایک اللہ کا ولی حقیر سمجھا، ایک طرفہ اگر بات کریں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں، ہے بھی وہ حقیر۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں میرے دوستوں، جو چیز بظاہر حقیر ہے اسے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، جو چیز حقیر نہیں ہے اسے حقیر سمجھنے کی اجازت کہاں؟ قیاس کرتے جاؤ، ایسی باتیں نکلیں گی کہ دل پارا پارا ہو جائے گا۔ جو گنہگار ہے اسے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو نیک ہے اسے نفرت کرنے کی اجازت کہاں؟ بچوں کی تربیت کرو ابھی سے۔ میں نے ایک بہترین میسج پڑھا، ایک ماں اپنے بچے کی کیسی تربیت کرتی ہے دیکھو۔ آج تربیت سے خالی ہے دنیا، تربیت سے خالی۔ تعلیم ہو آدمی اچھا نہیں بنتا، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو آدمی اچھا بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی تعلیم کا ذکر آیا وہاں تربیت کا ذکر آیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعلمہم الکتابہ سے تعلیم مراد ہے، ویزکیہم سے تربیت مراد ہے۔ صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو یہ بھی ناقص، صرف تربیت ہو تعلیم نہ ہو یہ بھی ناقص، تعلیم بھی ہو تربیت بھی ہو تب جا کر آدمی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرو، چھوٹے بچوں کو تم خود تربیت کرو، ابھی سے ان کی مینٹالٹی بناؤ، ان کا دماغ بناؤ، ان کا خیال بناؤ، تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد کسی حقیر کو حقیر نہ سمجھیں۔ سگا ماموں اگر غریب ہو تو رشتے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، حقیر سمجھ کر زندگی نہ گزارے۔ سگی خالہ اگر غریب ہو تو اگر اب تربیت ہو گئی، بڑا ہونے کے بعد وہ خالہ کو ماں کا درجہ دے کر ریسپانس کرے گا، اگر تربیت نہیں ہو تو وہ رشتوں کو بھی دولت کے ترازو میں تولے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تربیت کرنا،
روزانہ ہمارے بچوں کو 2 باتوں کی اگر تربیت کریں گے تو یہ بچہ 17-18 سال کی عمر کو جب پہنچے گا تو میرے دوستو کتنا شاندار انسان بنے گا۔ میرے ابا جان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، اور تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے، کبھی تربیت بچوں کی چھپا کر کرو، کبھی تربیت بچوں کی مجمع میں کرو۔ بڑے اگر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہمارا بچہ اگر بیٹھا ہے تو اسی وقت اسے ڈانٹو، بے وقوف احمق، ماما کھڑے ہی تو بیٹھا ہے، پوری زندگی بات یاد رہے گی۔ بڑے نیچے بیٹھے ہیں اور چھوٹا کرسی میں بیٹھا ہے، ڈانٹو، احمق، بے وقوف، نادان۔ بڑے نیچے بیٹھے ہیں اور تو اوپر بیٹھا ہے۔ ابھی قریب میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہیں، یتیم وہ ہے جس بچے کی تربیت نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کر ڈالو، سب سے بڑی وراثت ہے۔ بچوں کی تربیت کرو، سب سے بڑی دولت ہے۔ بچوں کی تربیت کرو، تم اپنے حق کو ادا کرنے کے برابر ہیں۔ میں نے ایک میسج پڑھا، بڑا زبردست میسج تھا۔ ایک کچرا اٹھانے والے لوگ آتے نہیں، وہ گھروں کے پاس سے آ کر کبھی کچرا اٹھاتے ہیں، کبھی راستے میں کچرا ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں۔ ایک کچرے والا آیا، گھر کے پاس سے کچرا اٹھانے لگا تو بچے نے اپنی ماں سے کہا، امی کچرے والا آیا ہے۔ تو ماں نے فوراً کہا کہ بیٹے انہیں کچرے والا نہیں، کچرے والے تو ہم تھے، انہیں کچرا پاک کرنے والا۔ یہ جو گھر کے اندر جو کچرا جمع ہوا اور ہم نے جھاڑو دے کر جمع کیا، یہ ہماری وجہ سے کچرا ہوا۔ اور کچرے والا جو ہم لوگ الفاظ میں محاورے میں بولتے ہیں، انہیں کچرے والا نہیں، انہیں تو پاک کرنے والا ہے، کچرا اٹھانے والا ہے، صفائی کرنے والا ہے، صاف کرنے والا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت۔ یہاں 2 باتیں آ گئی، ایک حقیقت معلوم ہو گئی، دوسرا بچے کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی کہ سامنے والا حقیر نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا بھی حقیر نہیں ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں بات اترتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، ٹک 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 ٹک، کون؟ بچہ جا کر دیکھتا ہے یا بچی جا کر دیکھتی ہے، گھر کی بڑی پوچھتی ہے، بڑا پوچھتا ہے، کون؟ کام والی آکو ہے۔ یہ تربیت نہیں، تربیت نہیں۔ کام والی کو بھی ایک رشتہ دے کر رہ دو، خالہ کرو، موسی کہو، فلاں کہو، تو تب جا کر انشاءاللہ تعالی تربیت ہوگی۔ اور گھروں کے اندر وہ جو کام کرنے والی عورت ہوتی ہے وہ 50-60 سال کی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے کام والی بول کر بولنے والا 7-8 سال کا ہوتا ہے۔ بیچاری ماہانہ 2000 روپے کو سامنے رکھ کر، اپنی مجبوری کو سامنے رکھ کر، اپنی غربت کو سامنے رکھ کر اس بچے کے زبان سے نکلنے والے جملے کو برداشت کرتی ہے، ورنہ میرے دوستو اس کے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو اس جملے کا جواب کیا ہوتا؟ اللہ کا کرم ہے کہ اچھی اچھی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، سوچا تک نہیں۔ ڈرائیور مت بولو،
اس کا ایک نام طے کر دو. معافی چاہتا ہوں محبوب تو میرے دوست ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اگر میری گاڑی کا ڈرائیور محبوب ہے تو اب ڈرائیور نہیں پورے گھر والوں کو کہہ دو محبوب بھیا، تو سمجھ جائیں گے. اگر محبوبہ کون آ گئے، محبوب بھیا آ گئے تو سمجھ جانا کہ اندر سے ڈرائیور آیا ہوا ہے. لیکن اسی کے سامنے جب ہم کہتے ہیں ڈرائیور تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا. بیٹے محبوب بھیا آئے کیا دیکھو، ہوگی بات. محبوب بھیا بولے تو ذہن میں آ جاتا کہ گاڑی چلانے والے صاحب. پھر لفظ ڈرائیور استعمال کرنا اس وقت حقیر جملہ ہے. اگر ہم کہیں کہ محبوب بھیا آ کر ہیں، یہ ہمارے دلوں کے صاف ہونے کی علامت ہے. اگر ہم کہیں کہ ڈرائیور آیا ہے تو سمجھو کہ اندر فرعون چھپ کر بیٹھا ہے. زبان اور آواز اس کی ہے لیکن غرور بولتا ہے، تکبر بولتا ہے. کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھو میرے دوستوں، کسی بھی چیز کو ذلیل مت سمجھو میرے دوستوں، کسی گنہگار کو نفرت مت کرو میرے دوستوں. یہ اسلام کا سبق ہے، اسلام کا سبق. خالی اس ایک بات پر عمل کر کے دیکھو، محبتیں کیسی پیدا ہو جائیں گی، اتحاد کیسے پیدا ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آزما کر دیکھو، عمل کر کے دیکھو. اور یہ اسلام کا وصف ہے، یہ اسلام کی صفت ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے. خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لا کر سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، عربی پر عجمی کو، عجمی پر عربی کو کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، خاندان والوں کو خاندان پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. یہ پیغام سب سے پہلے روئے زمین کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اے لوگوں تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. رنگ روپ سے کسی کی فضیلت نہیں، دولت سے کسی کی فضیلت نہیں. یہاں تک کہ محبوب صاحب کان کھول کر سن لیں کہ کوئی دولت سے فضیلت والا ہوتا نہیں، عہدوں سے کوئی فضیلت والا ہوتا نہیں. اللہ کے نزدیک فضیلت والا کون ہے؟ جس کے پاس عمل ہو، تقوی ہو، طہارت ہو. خاندان بڑا، خاندان چھوٹا، یہ امتیاز اسلام کے اندر نہیں ہے. آج مسلمان ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہے یہ پیغام اسلام کا ہے، یہ پیغام اسلام کا ہے. ساری دنیا کی جتنی قومیں ہیں ذرا پیچھے جا کر دیکھو، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ان کا انداز اٹھا کر دیکھو اور ان کی تربیتیں اٹھا کر دیکھو. امتیاز پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں فرق رکھتے ہیں. یہ سر سے پیدا ہونے والی قوم، یہ پیٹھ سے پیدا ہونے والی قوم، یہ پیٹ سے پیدا ہونے والی قوم، یہ پیروں سے پیدا ہونے والی قوم، یہ نچلی ذات ہے، یہ اچھوت ہے. ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جا سکتا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی. اللہ اکبر. شیخ الحدیث کی بیٹی ہو اور سامنے والا صرف قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہو اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو تو خدا کی قسم یہاں بھی رشتہ ہو سکتا ہے. سب کا ساتھ اور سب کا وکاس. ایک کہنے والے آدمی کے اس جملے اور اس کی مینٹالٹی
اور اس کے دماغ اور اس کے عمل کے درمیان میں اتنی ہی بڑی دوریاں ہیں جیسے سمندر کے ایک کنارے اور دوسرے کنارے کے درمیان دوری ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ ارے بھائی، شروع ہی سے یہ جملے کا حق پامال ہو رہا تھا۔ پارلیمنٹ دوسری بنانے کی ضرورت نہیں تھی، جس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ملک کا پیسہ پارلیمنٹ کے نام پر کروڑوں اربوں روپے بہایا گیا۔ بناتے وقت ہمارے ملک کے پی ایم کو ملک کی غریبی یاد نہیں آئی، ملک کے غریب یاد نہیں آئے، ملک کے مریض یاد نہیں آئے، ملک کی بیوائیں یاد نہیں آئی، ملک کے یتیم یاد نہیں آئے، پڑھنے کے باوجود کیلے بیچنے والے یاد نہیں آئے، پڑھنے کے باوجود پکوڑے بنا کر بیچنے والے یاد نہیں آئے۔ کروڑوں روپے پارلیمنٹ کے لیے تو خرچ کر دیا۔ جب اس کی افتتاح کا وقت آیا، یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کا سوال ہے۔ شاید ہمارے ملک کے پی ایم یہ جواب کسی صورت سے دے نہیں سکتے۔ یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کا سوال ہے۔ پارلیمنٹ کی افتتاح کا جب وقت آیا تو ہمارے ملک کے پی ایم صاحب کو ہمارے ملک کی پریزیڈنٹ کیوں یاد نہیں آئی؟ یہ ایک عجیب سا سوال ہے اور اندر چھپا ہوا جواب ہے۔ وہ جواب ہم جانتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کے مذہب میں اونچ نیچ کا بڑا امتیاز ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت ایک محترمہ ہیں۔ ہم ان کا بحیثیت صدر کے پورا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ جمہوریت کا دامن تھام کر ہم بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی اگر کسی چیز کی افتتاح کا وقت ہمارے ہاتھ میں آتا تو ہم ان کے ہاتھوں سے افتتاح کراتے، کیونکہ ہمارے مذہب میں اونچ نیچ اور چھوت چھات کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہوں سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، وہ غلاظت کے کیڑے کا واقعہ بھی ذہن میں رکھو، اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو کہتا ہوں سنتے چلو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے صاحب کرامت، اللہ کے اتنے عبادت گزار بندے کہ جب وہ باہر نکلتے تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر کے اوپر ابر ڈال دیتا تھا، ابر سایہ بن کر ان کے ساتھ چلتا تھا۔ ایسے چلتے تو اوپر سے ابر سایہ۔ ایک گنہگار اس اللہ والے کو اور اس کی کرامت کو دیکھتا ہے، دل میں عظمت پیدا ہو گئی، عقیدت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ ارے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ اس کے دھوپ سے بچاؤ کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ابر کو سایہ بنا دیا ہے۔ چلو بھائی ذرا اس کے ساتھ ہو جاؤں، دو فائدے ہوں گے۔ ایک، اللہ والوں کی صحبت بھی نصیب ہو جائے گی، ساتھ میں یہ جہاں جا رہا ہے وہیں مجھے بھی کچھ دیر دور تک جانا ہے، سایہ بھی نصیب ہو جائے گا، سایہ بھی مل جائے گا، صحبت بھی مل جائے گی۔ اب جا رہا ہے ساتھ مل کر پیچھے 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 عقیدت اور اس کی کرامت پر عرش عرش کرتے ہوئے اللہ والے کی نگاہ اس پر پڑی اور دل کے اندر خیال، کیسے کیسے لوگ ہمارے سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، میں تو الحمدللہ اللہ کا ولی ہوں، گنہگار ہے اور میرے ساتھ جڑ گیا ہے۔
چہرہ بتا رہا ہے کہ نمازی نہیں ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ سنت کا پابند نہیں ہے، چہرہ بتا رہا ہے متبع شریعت نہیں ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ گنہگار ہے، اب وہ میرے ساتھ لگ گیا ہے اور اللہ کی میری مجھ پر جو عطا ہے اس عطا کا یہ بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ ولی اس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، یہ گنہگار ولی کے بارے میں عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہے، عظمتوں کی تعریف دل ہی دل کے اندر کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اب دونوں کچھ دور جانے کے بعد ولی کو ادھر جانا پڑا، گنہگار کو ادھر جانا پڑا، گنہگار ادھر جا رہا ہے، ولی ادھر جا رہا ہے، سایہ تو ولی کے ساتھ شروع ہوا لیکن یہ سایہ راستہ بدلتے ہی بجائے ولی کے ساتھ جانے کے گنہگار کے ساتھ ہو گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی میرے دوستو، حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ علم پر بھی غروری مت کرو، عمل پر بھی غروری مت کرو، دولت پر بھی غروری مت کرو، طاقت پر بھی غروری مت کرو، حسن و جمال پر بھی غروری مت کرو، یہ سب دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی قدرت کا کیا بیان ہو، وہ دینا بھی چاہتے ہیں، جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں۔ کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی جملہ، کسی کو کوئی ادا اللہ کو ناراض کر دیتی ہے تو میرے دوستو اللہ اکبر، اللہ کے رحم اور کرم پر ہی ہماری نظر ہے، اللہ کے غصے اور قہر پر ہماری نظر نہیں ہے۔ کچھ ایسے حالات اور اوقات بھی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، پکڑنے پر آ جائے جب وہ انبیاء کو نہیں چھوڑتے، ہماری حیثیت کیا؟ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پکڑنے پر آ جائے اللہ نبیوں کو نہیں چھوڑتے، ہماری حیثیت کیا؟ ہم کس کھیت کو مولی؟ حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہم السلام باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، زکریا باپ ہے، یحییٰ بیٹے ہیں۔ ایک مسئلے پر بادشاہ سے اختلاف ہوا تو بادشاہ نے پہلے یحییٰ کو قتل کیا، بعد میں زکریا کو فالو کیا۔ پتہ نہیں کہ آج آپ لوگ پوری توجہ سے سن رہے ہیں تو عنوان ابل رہا ہے۔ صبح اکرم فون کر کے مجھ سے کہنے لگے حضرت وہ 2 باتیں کیا بولو حضرت، نیند نہیں آ رہی ہے بول کر۔ میں بولا اب میں سوچ رہا ہوں آئندہ وارم تک بھی سونوں کو۔ یہ سچ ہے میرے دوستو، قسم اللہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بولنے کا کمال نہیں، اللہ کی عطا کے بعد آپ کی توجہات جیسے ہوں گے اللہ تعالی ہمارے ذہن میں مضمون ویسے دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے حاجی صاحب کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے لیکن مضمون ٹٹولنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے 10-12 بھی بیٹھے نہیں رہتے کہ 1.5 2 گھنٹہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج ناشتہ اچھا کرے دکھتا، آج غور سے سننا رہے بیان مزمل صاحب کا بولکس بیٹھے ہیں، اللہ ابال رہا ہے۔ اس کے واسطے جو بولتے سو دین کے ہر مجلس میں شوق کے ساتھ بیٹھو، ذوق کے ساتھ بیٹھو، تڑپ کے ساتھ بیٹھو، ترس کے ساتھ بیٹھو، طلب کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں بھی آ جائے گی، عمل کا فیصلہ آسمان سے ہوگا۔ بعض لوگاں تو ایسا جلسے میں بیٹھتی ہیں وہ بیوہ شوہر کے ظلم کو یاد کر کو سر جھکا لگو بیٹھتی نہیں، شوہر کی محبت کو یاد کر کو نہیں، کیسا ستایا،
اب کیا ہو رہا ہے کہ خبر میں اس کا کیسا مارتا تھا، اب فرشتے کیسا مار رہی کی، وہ سوچ لے کو، صورت اتار لے کو، انہیں منڈی جھکا لے کو بیٹھی رہی تو پورے گھر والے بولتے ہیں کتنی محبت تھی، دیکھو کھانا چھوڑ ڈالی شوہر کے یاد میں۔ یہ بے وقوفوں کو کیا معلوم کہ اندر اندر وہ اللہ کی بندی شکر بھی ادا کر رہی ہے۔ شوق سے آؤ، شوق سے بیٹھو، شوق سے سنو۔ امام غزالی فرماتے ہیں عمل کی ابتدا تڑپ ہے، تمہارے اندر تڑپ رہنا، جمعے کو آؤ بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی، نہیں، باہر بیٹھ کر غیبتاں کریں گے، چاہ ماریں گے، چپ کے کھڑے رہیں گے، مسجد کو آ کو نہیں بیٹھیں گے۔ نہیں بیٹھے۔ 1:40 ہو رہا ہے، اللہ کا کرم کہ ہماری مسجد ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اس وقت 70% طبقہ ابھی مسجد نہیں گیا ہے۔ کب آتے ہیں؟ جب عربی خطبہ ہوتا، جب نماز ہوتی۔ جب تو سننا ہی نہیں چاہتا تو خدا تجھے بدلیں گے کیسے؟ پڑھا ہی نہیں تو ڈگری ہاتھ میں کہاں سے آئے گی؟ پڑھا نہیں تو نوکری کہاں ملے گی؟ اٹینڈنس نہیں ہے تیرا، حاضری نہیں ہے تیری، تو کامیاب کیا خاک ہوتا ہے؟ جب اسکول اور کالج میں اٹینڈنس نہ ہو، حاضری نہ ہو، اسکول کے ماحول میں کامیاب نہیں ہوتا، دین کے ماحول میں، مسجد میں اگر تیری حاضری نہ ہو تو کیا خاک کامیاب ہوگا؟ لمبا بیان پسند نہیں، کم سے کم اس مسجد کو تو شروع چلے جا جہاں چھوٹا ہی بیان ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ لمبا بیان سننا ہے، وقت اگر نہیں ہے تو پھر فبیہا اپنی جگہ پر بات ہے۔ لمبا بیان 1 گھنٹے کا، 1.25 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، میرے بھائی تیرے اوپر بوجھ ہے تو پھر پورے بنگلور میں یہ ایک مسجد نہیں ہے نا، 1,500 مساجد ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، 1,500 سے زیادہ مساجد ہیں۔ کسی اس مسجد کا انتخاب کر لے جہاں 15-20 منٹ ہی بیان ہوتا ہے، وہاں بیان سے پہلے چلے جا، 15 منٹ ہی کا بیان سن لے، کیونکہ 15 منٹ میں بھی کچھ 2-4 آیات اور احادیث و واقعات آ جائیں گے، پھر عربی خطبہ۔ شوق نہیں ہے میرے دوستو، شوق نہیں ہے، سننے کا بھی شوق ختم ہو گیا ہماری قوم سے۔ وہی ہوٹل کے سامنے کھڑو بولو 1 گھنٹہ، دوست جاتوں کا تبھی کھڑبا رہے، نہیں رے با، گھر سے فون آ رہا ہے، انہیں جورو کو چھوڑ ڈالیا بیوار سی، اسے بھی جورو سے دور کر رہا ہے، انہیں جب ماں کا نافرمان بن گیا، اسے بھی ماں کا نافرمان بنا رہا ہے، یہی آدمی گھر سے دور ہو گیا، اسے بھی گھر سے دور کر رہا ہے، چابی ختم ہو گئی، پیسے بھی انہیں دے ڈالیا ہے، باتاں بھی ختم ہو گئے۔ جاتو بچے، تمہاری لینگویج میری نہیں، میں فضائل عمل میں پڑھا نہیں ہے، میں ہدایہ میں پڑھا نہیں، تفسیر میں پڑھا نہیں، یہ اتنا جملہ۔ جاتو بچے اے کھڑوا رہے، نہیں رہے، گھر سے فون آ رہا ہے، جو روح سے اتنا ڈریا تو ہوتا ہے، انہیں بگڑ گا، اسے بھی بگڑ رہا ہے۔
نہیں با بہت گرم ہے، ڈرنے کو رہے بچے، خالی دوسری شادی کی دھمکی دے، کم بھی بنگی ہوئی چکا ہو جاتی دیکھ، پھر محبت کا رہتی ہے۔ گھروں کو بھی وقت دو پیارو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، ماں باپ کے ساتھ بیٹھو۔ اس نوجوان سے زیادہ نکما کوئی نہیں جو باہر تو وقت گزارتا ہے لیکن اندر نہیں گزارتا۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ وقت نماز کا ہو تو مسجد کو جا، بزنس یا تجارت ہے تو بازار کو جا، مسجد کا حق بھی ادا ہو گیا، بازار کا بھی حق ادا ہو گیا، تو تیرے لیے سب سے زیادہ امن اور سکون کی جگہ تیرا گھر ہے، تیرا گھر۔ سبحان اللہ۔ میرا رب چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ گھر سے جلدی فارغ ہو جا، بازار سے جلدی فارغ ہو جا، میرے گھر میں وقت زیادہ لگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اور اللہ کے گھر سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہے؟ لیکن پیارے آقا کا فرمان سنو، اللہ کا فرمان سنو، جب تو مسجد کو آیا، مسجد کا حق ادا کر دیا، بازار کو گیا، بازار کی ضرورت سے فارغ ہو گیا، تو پھر تیرے لیے سب سے زیادہ امن چین کی جگہ، پیار اور محبت کی جگہ تیرا اپنا گھر ہے۔ تو اپنے گھر کو جہاں تک ہو سکے لازم پکڑ، لازم۔ کیونکہ گھر میں تیری ماں ہے، گھر میں تیرا باپ ہے، گھر میں بیوی ہے، گھر میں بچے ہیں۔ بیٹھ کر بات کر، کچھ کام بھی کر، آرام بھی کر، خواہ باہر ہوٹلوں کے پاس۔ رمضان میں کہا تھا، تب بھی حالات آئے، اب پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ پیارو، کل قیامت میں ہوٹل والوں کو امت کے اخلاق برباد کرنے کا حساب بڑا سخت دینا پڑے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہوٹل جتنے پوری رات کھلے رہتے ہیں نا، یہ تقریباً 90% مسلمانوں کے ہی ہیں۔ حق بول کر سب سے دشمنی مولنے کے برابر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں محلوں کے نام لینا نہیں چاہتا، کیونکہ آج اس کی یہ بات جمعے کے بیانات غیر مسلم بھی بہت سارے سنتے ہیں، میں اپنے آپ کو اور امت کو میں مزید ذلیل کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ہے پیارو کہ جتنے محلے ہیں بنگلور کے اندر، غیر مسلم بھائیوں کے بھی محلے ہیں اور مسلمان بھائیوں کے بھی محلے ہیں، ہوٹلیں کس محلے میں کھلی رہتی ہیں دیر تک، آپ حساب لگا لیں، غور و فکر کریں۔ آؤ مسجد کو شوق سے آؤ، مسجد کو تڑپ کے ساتھ آؤ، مسجد کو طلب کے ساتھ آؤ۔ تمہارے جلدی آنے سے نہ خطیب کا کوئی فائدہ ہے نہ امام کا کوئی فائدہ ہے، تمہارے نہ آنے سے خطیب کا نہ نقصان ہے، امام کا نہ نقصان ہے۔ جلدی آؤ گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، دیر سے آؤ گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے گھر کے لیے قربان نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ نہیں، ایک دوسرے محنت کرو۔ نوجوانوں، مسلمانوں، دعوت و تبلیغ کا یہ مطلب نہیں کہ 3 دن نکلنے کے بعد ہی محنت کرنا، دوستی میں اس کے سامنے تشکیل کرو۔ کب با جاتا تو جمعے کو؟ میں 1:30 بجے جاتا ہوں با، نکو با 1 بجے جا، چل یہ جمعہ انشاءاللہ تو بھی میں مل کو جائیں گے۔ آپس میں محنت کرو، آپس میں محنت کرو۔
قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جب امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو امت پر قیامت آ جائے گی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا؟ یہ دعوت و تبلیغ والے، یہ شورا والے، نظام الدین والے یہی تبلیغ کرے اور دوسرے تبلیغ نہ کرے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری فردن فردن بھی واجب ہوتی ہے، جماعت جماعت بھی واجب ہوتی ہے۔ میں میرے طرف سے تنہا الگ الگ دعوت و تبلیغ کا کام کروں، دین کا کام کروں، محنت کا کام کروں، لوگوں کو نماز کی دعوت دوں، اخلاق کی دعوت دوں، سنت کی دعوت دوں۔ آپ اپنے طرف سے کریں، آپ اپنے طرف سے کریں۔ اب یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، مثال بول رہا ہوں، یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ دین کے شوقین ہیں آپ لوگ، الحمدللہ بولو۔ آپ کے دین کے شوق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ پہلے مسجد کو آتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر دین کا شوق نہ ہوتا، بیان کا شوق نہ ہوتا، اللہ کی محبت نہ ہوتی سچی اور نبی کی محبت سچی نہ ہوتی، آپ بھی اس وقت آتے جب دوسرے لوگ آتے، 2 بجے، 2:30 بجے، 2:15 بجے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ کے دیندار ہونے کے علامتوں میں سے ایک علامت، آپ کے اندر شوق ہے، اس علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں آپ۔ آپ ان لوگوں کو مسجد تک لانے کی محنت نہیں کر رہے ہیں جو لوگ مسجدوں کو جاتے نہیں یا جاتے ہیں تو دیر سے جاتے ہیں، ان پر آپ محنت نہیں کر رہے۔ اور یہ جو کام تمہارے سے چھوٹ رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ورنہ کل قیامت میں تمہارا ساتھی مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں جائے گا تو پھر تم پر بھی پٹیشن ڈالے گا۔ اس ایک اہم فریضے کو ہم لوگ نہیں جانتے، آپ لوگ نہیں جانتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنی تقریر میں فرمایا، زندگی بھر کا اگر فجر کا پابند نمازی بھی اپنے پڑوس کو ایک وقت بھی نماز کو فجر کو نہیں جگایا تو وہ پوری زندگی نماز پڑھ کر بھی اللہ کی عدالت میں پڑوسی کے نماز چھوٹنے کا جواب دینا پڑے گا۔ اور مسلمانوں، میں بہت دور تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، دشمن اسلام کا چہرہ داغدار بنانے کے لیے متفق ہو چکے ہیں۔ ان کا جواب مت دو، تم صرف اسلام کے رولز اور ریگولیشن پر عمل کر لو، آپ خود ان کے سوال کا جواب بن جائے گا۔ کیا ہم نے کسی کی داڑھی پر محنت کی؟ ہم نے کیا ہم کسی کے لباس پر محنت کی؟ کیا ہم کسی کی ٹوپی پر محنت کی؟ کیا ہم کسی کے جھوٹ اور سچ کی عادت پر محنت کی؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کر، تھوڑی پکڑ کر ہم مسجد کو لانے کی محنت کی؟ انفرادی تبلیغ کا مزاج پیدا کرو، انفرادی دعوت کا مزاج پیدا کرو۔ اور یہ میں پوری سند کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کی پہلی تبلیغ انفرادی تھی،
میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین تک اس وقت جیسے جماعت کی شکل بنا کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے تھے۔ فردن فردن آدمی داعی اور مبلغ بن کر محنت کر رہا تھا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں لینا جماعت کی شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام غلط ہے، نہیں میرے بھائیوں، جماعت کی شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ کا ایک الگ چہرہ ہے، وہ بھی ہونا ضروری ہے، اور انفرادی طور پر بھی تم دعوت اور تبلیغ کا کام کرو۔ چٹی دوست ہے تمہارا، اب تک دوستی سلامت ہے، آئندہ بھی سلامت رہے، لیکن آپ اس پر کیا محنت کیے؟ کیا محنت کیے؟ کہوں تو باتیں زیادہ ہو جائیں گی، کیا دوست رہے، کیا رشتہ رہے۔ دن رات میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں جس میں دور ہونا پڑتا ہے۔ ہماری اپنی بیوی جس کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ قرآن نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے، ہم نے اس بیوی پر محنت نہیں کی اور وہ بیوی اپنے شوہر پر محنت نہیں کی۔ یہاں بھی دعوت ہے، یہاں بھی تبلیغ ہے، یہاں بھی امر بالمعروف ہے، یہاں بھی نہی عن المنکر ہے، نہیں کرتے ہم لوگ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا کام تو ختم ہو گیا، اور اجتماعی دعوت و تبلیغ تو اس وقت بڑے سکرات میں ہے۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو گیا 100%۔ اجتماعی دعوت و تبلیغ کا کام نرغے میں ہے، سکرات میں ہے، اے سی او میں ہے، وینٹیلیٹر میں ہے، تو پھر امت کا کیا ہوگا میرے دوستو؟ امت کا کیا ہوگا؟ اب تو نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں نماز پڑھانے والا شورا کا ہے کہ نظام الدین کا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ڈوب کر مرنا چاہیے، وہ بھی پاک و پوتر صاف و شفاف تالاب میں نہیں، گندے بہتے ہوئے نالے میں ڈوب کر مرنے کا وقت آ گیا ہے کہ نماز پڑھانے والے کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پڑھانے والا شورا سے تعلق رکھتا ہے کہ نظام الدین سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے نماز پڑھانے والا سند یافتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے نماز پڑھانے والا صحیح قرآن پڑھنے والا ہے کہ نہیں پڑھنے والا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو اب نیا شوشہ شروع ہوا ہے، نماز پڑھانے والا امام، بیان کرنے والا واعظ، بیان کرنے والا خطیب، بیان کرنے والا مقرر شورا کا ہے کہ نظام الدین کا ہے۔ میرے دوستو امت کا کیا ہوگا ذرا سوچو۔ ایک زمانہ تھا رشتہ کرتے ہوئے پوچھ لیتے تھے کہ سنی ہے کہ تبلیغی ہے، یہ بھی نہیں پوچھنا تھا لیکن پوچھتے تھے۔ بعد میں ایک زمانہ آیا ہے کہ رشتہ کرتے وقت پوچھتے تھے بیگاں کی، دکنیاں کی، سیداں کی، لبے کی، کیا کی پوچھتے۔ اب وہ سب چلا گیا، رشتہ کرتے وقت پوچھ رہے ہیں کہ شورا والے کی نظام الدین والے ہیں۔ یہ کون سا اختلاف میرے دوستو ہم پال رہے ہیں ہمارے مسجدوں میں؟ یہ کون سا اختلاف ہے جو ہم پال رہے ہیں ہمارے مرکزوں میں؟ یہ کون سا اختلاف ہے جو ہم پال رہے ہیں ہمارے ماحول میں؟ جب اختلاف شروع ہوا اس وقت یہ عاجز کہا تھا کہ بھائی اختلاف کو وہاں رکھو، تم ایک داعی بن کر کام کرو، ایک مبلغ بن کر کام کرو۔ اس وقت کام کی بہت سخت ضرورت ہے، نوجوان نسل بہک رہی ہے، ایسے واقعات معاف فرمائے کسے تڑپ
کسے درد؟ کیا کوئی کونسلر تڑپے، کوئی ایم ایل اے تڑپے، کوئی صدر تڑپے، کوئی سیکریٹری سمجھے تڑپے؟ کیا ہے ان لوگوں کو تڑپنے کے لیے؟ قوم سے کون سا ایسا مضبوط رشتہ ہے؟ تڑپ تو ہم کو ہوتی ہے اللہ کی قسم، کیونکہ ہمارے سینوں میں محمد کا درد ہے۔ فخر کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر کہتا ہوں، علماء کے سینوں میں درد ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے، جو قرآن اور حدیث کے صدقے اللہ نے ہر عالم کے دل کے اندر نبی کے درد کا خطرہ قطرہ عطا کیا ہے۔ امت بھٹکتی ہے، درد ماں باپ کو ہو کہ نہ ہو، لیڈر کو ہو کہ نہ ہو، گیدڑ کو ہو کہ نہ ہو، میرے رب کی قسم امت کا حال اگر برباد ہوتا ہے اور بگڑتا ہے تو درد علماء کرام کو ہوتا ہے۔ غور کر کر دیکھو اس وقت امت کا کیا حال ہے۔ ان پر محنت کریں تو کیسے کریں؟ ایک کیس میرے پاس آیا، ابھی بھی پینڈنگ ہے کیس۔ کیا حالت ہے نوجوانوں کی اس وقت معلوم آپ کو؟ چوری میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے۔ اخلاقی گراوٹ کا تو حال ایسا ہے کہ ابو جہل بھی دیکھے تو شرما جائے۔ ماں باپ سے تعلق اولاد توڑ رہی ہے۔ بھائی بہنوں کے درمیان وراثت کا مسئلہ اٹکا پڑا ہے۔ مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، مدرسے ویران ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کمزور پڑ گیا، دعوت و تبلیغ کا نظام کمزور پڑ گیا۔ کیا حالت ہے معلوم؟ بن گھروں کی حالت آپ تک نہیں پہنچتی، اللہ کے نبی کے وارثوں تک پہنچتی ہے۔ ایک کیس ہے میرے پاس، دور دور تک جڑنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک طرف دین پر کچھ لوگ مضبوط ہیں تو دوسری طرف دنیا اور گناہ پر مضبوط ہیں۔ دونوں اگر دین پر مضبوط ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی، ایک دوسرے کی غلط فہمی ہوتی تو کچھ جوڑنے کا سوال پیدا ہو جاتا۔ یہاں بھی ہم محنت کر رہے ہیں، مسئلہ سنیں گے تو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی امت کا حال ہے۔ خدا کرے کہ ہماری یہ آوازیں دور تک نہ جائے، لیکن کہنا پڑتا ہے امت کا آج کیا حال ہے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، جوان بچیوں کا کیا حال ہے، جوان بچوں کا کیا حال ہے، یہاں تک کہ بوڑھوں کا کیا حال ہے، مالداروں کا کیا حال ہے، غریبوں کا کیا حال ہے۔ ہر اعتبار سے ہر شعبہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر اگر محنت کرنا ہے، اجتماعی محنت کی بھی ضرورت ہے، انفرادی محنت کی بھی ضرورت ہے۔ عبد الواحد سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پاس ہے یہ فیصلہ، لڑکی کی شکایت آئی، میں نے طرفین دونوں کو بٹھا کر، کیونکہ نکاح بھی میں ہی پڑھایا تھا، اور عجیب مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ نکاح پڑھائیں گے تو لڑکی کی حالت کیا ہے، لڑکے کی حالت کیا ہے، بس دفتر رکھ دیتے ہیں، نکاح پڑھانے کا حکم ملتا ہے، ہم لوگ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد اگر زندگی نہیں جڑتی اور زندگی میں 19-20 آ جاتا ہے تو پھر پورا الزام ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ نہیں بولے تو بھی انڈائریکٹ بولتے ہیں، تمہیں پڑھا سو حضرت نکاح۔ یہ دیکھو ظلم، نکاح پڑھا کو خالی کور بھی دیا نہیں، گھگو۔
اب ہمیں ذرہ دل پر لے لیے جب آج کے بعد ہمیں نکاح نہیں پڑھاتے بول کر بولے تو پھر کیا ہوگا حل؟ بولا رہوں گا شاید آپ کو اسی مسجد میں ایک مرتبہ نکاح ہوا ایک بچے کا، کئی سال کے بعد 1-2-3 سال کے بعد اس کا فون آیا، نکاح ہو کو پھر وہ فون آیا، سب بیچ میں ایک فون بھی نہیں آیا، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، پچھانے کے حضرت یہ سوال سنیا تو مجھے غصہ آتا، کہتی بھی روز یہ اکرم واحد محبوب کی طرح مجاہد کی طرح ملتے رہے تو الگ بات ہے، پہچانے کا 2-2 سال کو 3-3 سال کو ایک مرتبہ مل جا کو پچھانے کے حضرت بولتا ہے۔ رمضان میں ایک صاحب، رمضان کے بعد رمضان میں غالب ہے، رمضان کے بعد ایک صاحب راستے میں ملے، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، پچھانے کے حضرت۔ اب میں بھی مجبوری کو کیا بولتا لیا، سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا، ہاؤ پچھانے کون بولو کتام کیا کروں۔ اور ایک صاحب ایک جگہ ملاقات کر کے بولتے پچھانے کے حضرت اب یہاں اٹک گا نا، کون بھی کہ تو وہ ایک مسجد کو آئے تھے نا حضرت، وہ دروازے کے پاس میں ملیا نہیں، نکلتے وقت ہزاروں کا مجمع تھا، سمجھ میں آئی بات ہے، نوجوانوں کے گھیرے میں نکلتے نکلتے انہیں خالی مسافہ کرانی وہ یاد رکھنا کہتے ہیں مجھے۔ اب انہیں بھی 2 سال کے بعد فون کر کو پچھانے کے حضرت نہیں نا بھائی، کیا حضرت تمہیں میرا نکاح تو مٹنا حضرت پڑھا سو، خیر کیا بول، ایک بات پوچھوں حضرت غصہ کرنا نہیں با، میرا نکاح پڑھائے نا قرآن کے پورے آیتاں پڑھے کے حضرت کہا، میں بولا یہ کہہ رہے بابا ہزاروں نکاح پڑھا دا جاؤں میں، اس کا نکاح ایک پورا پیشل کون سا ہے، قرآن کے پورے آیتاں پڑھے کیا بول کر پوچھ رہا، نہیں بول کر پوچھا کیا بھی قصہ کا تو نہیں حضرت کب سے نکاح ہوا کہ تب سے انہیں لڑ رہی ہے، مجھے ڈاؤٹ آیا کوئی سی بھی آیت تمہیں چھوڑ ڈالے کیا بول کر۔ دیکھو حاجی صاحب ظلم کو، ظلم دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا معلوم ہوتا صاحب، کچھ لوگ انتہا درجے پر برے نظر آتے ہیں لیکن اندر کی زندگی ان کی مایا ناز ہوتی ہے، کچھ لوگ اتنے شریف شرافت ٹپکتی، شہد کے چھتے سے شہد کے قطرے گرے سکا، شرافت ٹپکتی، کیا ٹوپیاں، کیا امامیں، کیا داڑیاں، کیا جھبے، لیکن اندر سے رزالت کوٹ کوٹ کر بھری رہتی ہے، معلوم نہیں ہوتا ہم کو۔ گئے جمعت بولا نہیں میں کہ نکاح کے وقت تو اتنا معصوم نظر آتا، حضرت زکریا و یحییٰ وہاں سے بات گئی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے، وہ ابر کا واقعہ موجود ہے، غلاظت کے کیڑے کا واقعہ موجود ہے، میں کیا کروں بابا کہ بات پہ بات آ جاتی ہے تو میں کوئی چیز چھوڑ کر آگے گزرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ نہ ہو، یہ کرسی یہ جگہ ایسی ہے کہ خطیب جو چاہتا ہے وہ بولتا نہیں، امت کی ضرورت کیا ہے جاننے والا جان کر جو دیتا ہے خطیب وہ بولتا ہے۔ ہم نے کیا معلوم ہوتا صاحب، زبردست واٹس کوٹ، زبردست شیروانی سب پہن لے کر آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پہلی ملاقات ہے، نکاح پڑھا دیتے ہیں، ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام، کیا دعا دیا خطیب اور قاضی تم کو معلوم ہے؟ دل سے ہاتھ اٹھا کر توجہ کے ساتھ سن کر آمین بولتا تو آج زندگی یہ نہ ہوتی، نہ چھکری کا بابا ہاتھ اٹھا کو آمین بولیا، نہ چھکرے کا بابا ہاتھ اٹھا کو آمین بولیا، نہ یہ گھگو آمین بولیا، نہ مجمع آمین بولیا، کون بھی نہیں۔ مجھے اتنا غصہ آتا ہے نکاح کی مجلس میں اگر کوئی دعا پر ہاتھ نہ اٹھائے اور توجہ نہ دے، پہلے تو میں غصہ بھی کرتا تھا، اب چھوڑو کیا کرنا،
ایسی دعا دی ہے، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ان دونوں کے درمیان جو ابھی 2 سیکنڈ پہلے نکاح ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں، جائز ہوئے ہیں، پوری زندگی کا سفر ان کو کرنا ہے۔ اے اللہ، ان کے درمیان ایسی محبت عطا کر جیسے آدم اور حوا کے درمیان محبت تھی۔ یہ نہیں بولے کہ ان کے دادا دادی کے درمیان جیسی محبت تھی ویسی محبت عطا کر، نانا نانی کے درمیان محبت تھی ویسی محبت عطا کر، ماں باپ کے درمیان محبت تھی ویسی محبت عطا کر، یہ نہیں، کیونکہ ان سے بڑے یا ان سے پہلے جن کا نکاح ہوا ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مار جھاڑ سب ہوا ہوگا، لیکن یہ خطیب و قاضی دعا دیتا ہے تو نمونہ انبیاء کو بناتا ہے۔ اے اللہ، آدم و حوا کے درمیان جو محبت تھی عطا فرما، ابراہیم و سارہ و حاجرہ کے درمیان جو محبت تھی وہ محبت عطا فرما، موسیٰ و صفورہ کے درمیان میں جو محبت تھی وہ محبت عطا فرما، ایوب و رحیمہ کے درمیان جو محبت تھی وہ محبت عطا فرما۔ میرے دوستو، سب سے قیمتی نمونہ تو دعا کے وقت خطیب و قاضی دیتا ہے کہ اے اللہ، پیارے آقا اور ازواج مطہرات کے درمیان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کے درمیان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے درمیان میں جو محبت تھی، اے اللہ وہ محبت عطا فرما۔ لیکن آمین خود نوشو نہیں بولتا تو پھر زندگی کا سفر میرے دوستو اونچ نیچ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ خطرہ تک آنسو اترتا نہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست حج کو گئے، وہاں حج کو جا کو حج کے ارکان کا ٹینشن نہیں ہے، ان کو عمرے کا ٹینشن نہیں ہے، مدینے کا ادب کا ٹینشن نہیں ہے۔ دعا کرو حضرت پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھوں، 4 گھنٹے کے سفر کو تو مولوی صاحبہ سے دعا کرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، زندگی کے سفر کو کتنا ڈرنا؟ دعا کرو حضرت ارکان ادا ہون دو، دعا کرو حضرت عمرہ قبول ہون دو، دعا کرو حضرت حج قبول ہون دو، دعا کرو حضرت کوئی بھول نہیں ہونا، دعا کرو حضرت کوئی غلطی نہیں ہونا، دعا کرو حضرت دم دینے کا موقع نہ، یہ نہیں، دعا کرو حضرت سچ میں ٹینشن سے دعا کرو حضرت حج کو جا رہا ہوں، اللہ تمہارے، نہیں حضرت وہ تو ہوتا اچھے فلائٹ میں زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹھوں حضرت، 4 گھنٹے میں اتر جاتا با، 4 گھنٹے کے سفر کو اتنا ڈر رہا ہے، زندگی کے سفر۔ سچ کہتا ہوں تکلیف ہوتی ہے میرے دوستو، حالات کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تنہائی میں خدا کی قسم آپ مانو یا نہ مانو، اس وقت امت کے ذاتی اور اندرونی حالات کو دیکھ کر مجھے بہت رونا آتا ہے۔ دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے دوستو، ہمیں اللہ کے ہوگے تو ان کو اللہ دیکھ لیتا۔ مجھے تو یہودی، عیسائی، RSS، BJP، فلاں یہ ہماری زندگی کی کتاب کے حاشیے میں بھی نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اٹک کو کئی کو ہی بولے تو ہمیں اب تک اللہ کے نہیں ہوئے اتات اٹک کو ہی سو اس کے واسطے، ورنہ میرے دوستو اچھے طوفانوں کا رخ ہم نے موڑا ہے، اچھے طوفانوں کا رخ ہم نے موڑا ہے، اچھے ہواؤں کا رخ ہم نے موڑا ہے میرے دوستو۔ ان سے ہم نہ کوئی ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہم کو ان سے۔ اپنے اسلام کی
تاریخ الٹ کر دیکھو. آج ہمارے کیا معلوم نہیں ہے، صدر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، شاید ان کی توجہ دکھتا. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. بہت لمبی نظم ہے، ضرورت کے اشعار پیش کر دیتا ہوں 2-3. اپنے اسلام کی تاریخ پلٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. راہ حق میں پڑھو، سامان سفر باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو. راہ حق میں پڑھو، سامان سفر باندھو، تاج ٹھوکر میں رکھو، سر پہ امامہ باندھو. یہ شعر سنو. خود کو پہچانو، سب کچھ سنور سکتا ہے. خود کو پہچانو، خود کو پہچانو، سب کچھ سنور سکتا ہے. دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. نوجوانوں تمہارے نام حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، ہار نہیں، مات نہیں کرتا. حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرانے کی زمانے کی یہ اوقات نہیں. وہ باہر کے لوگوں کو چھوڑو، پھونکے تو اڑ جاتے، تھوکے تو ڈوب جاتے، پھر پیشاب کرے تو کیا ہوگا. اندر کا ماحول بناؤ، اندر کا ماحول بناؤ. یہ نہ سوچو کہ ہمارے اندر روح ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا ایک خطبہ پڑھ رہا تھا. حضرت کو بہت دعائیں نکلی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ نہ سوچو کہ تمہارے اندر روح ہے، یہ سوچو کہ تمہارے اندر اسلام ہے. تصور میں جب یہ بات آئے گی کہ میرے اندر اسلام ہے، تو پھر اسلام کا کوئی عمل ہم سے چھوٹے گا نہیں. غرض بہت ساری باتیں مقدمے میں کی ہوئی ہیں، وقت کا تقاضا بھی ہے. دعا کرے کہ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آئندہ عرض کروں گا. اپنے حالات کو بدلو، اس عنوان کو ذہن میں رکھو. انشاءاللہ تعالی اسی سے جوڑ کر آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.